اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 307، پارٹ 307، قرآن پاک، سورہ نمبر 24، 24ویں سورہ النور کی آیات 51 سے لے کر 57 تک، 51 to 57 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر اور تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے آخر میں جو بات ہو رہی تھی تو مخاطبین کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا جی کہ جن سے طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے کہ یہ لوگ کہتے تو ہیں جی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، مگر اور ہم نے اطاعت بھی قبول کر لیا جی اللہ کی، لیکن بات یہ اللہ تعالیٰ جی کہ یہ بعد میں پھر یہ جو لوگ ہیں نا، ان میں ایسے لوگ ہیں، ایک گروہ ہے کہ وہ پھر بعد میں بھاگ جاتے ہیں جی، پھر نہیں مانتے۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حقیقت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اب جو ہیں اللہ کے رسول ان کے درمیان جو کچھ جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ کر دیں، تو یہ اس ڈر سے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ آ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں جی، پھر اس وقت نہیں کھسک جاتے ہیں جی۔ لیکن اگر ان کو یقین ہو کہ جی فیصلہ ان کے حق میں آنے کا چانس ہے یا بعد میں حق میں آ گیا تو پھر بڑے فرما بردار بن کے نا جی پھر آ جاتے ہیں دوبارہ رسول کے پاس۔ تو اللہ کا جی اس سے تو ایک ہی بات نکلتی ہے جی کہ ان کے دلوں میں منافقت ہے جی، منافقت کی بیماری ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی شک ہے جی اللہ اور اس کے رسول میں بارے میں کہ بھئی یہ انہوں نے صحیح کام کیا کہ نہیں کیا۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یا پھر انہیں اس چیز کا اندیشہ ہے کہ کہیں جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس اپنا فیصلہ کروانے کے لیے آئیں گے تو ان کو یہ ڈر ہے کہ شاید وہ انصاف نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو اللہ نے کہا جی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بلکہ خود ہی اپنے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے جی۔ یہاں تک ہم نے بات کر دی تھی جی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 51 کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اگلی آیتوں کے پھر اسی طرح کرتے ہیں جی، اپنا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت نمبر 51 تلاوت کر دیجیے، اب ترجمہ دیکھتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم نے سنا اور مانا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو پچھلی قسط کے آخر میں بتایا تھا نا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے جو کہتے تو یہی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے اطاعت بھی قبول کر لیا، لیکن ان میں سے ایک گروہ ہوتا ہے وہ پھر بعد میں پھر جاتا ہے جی۔ اور مطلب اصل بات یہ ہے کہ وہ ماننے والے تھے ہی نہیں جی، ہے ہی نہیں ہے مطلب ماننے والے، کیونکہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول اب ان کے درمیان جو بامی کچھ جھگڑے ہیں ان میں فیصلہ کر دیں، تو اس وقت یہ نکل جاتے ہیں جی، وہ فیصلہ نہیں کروانا چاہتے کہ اس ڈر سے کہ بھی کہیں خلاف ہی نہ ہو جائے۔ لیکن جب فیصلہ اگر بعد میں ان کے پیچھے ہو گیا جی کہ جی ان کے حق میں آ گیا جی، یا ان کو پتہ چلا جی حق میں آنے کے چانسز ہیں، تو پھر بڑے فرمانبردار بن جاتے ہیں جب ان کو فائدے کا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھی یا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا ابھی ان کو شک ہے پوری طرح یہ ایمان قبول کرنا دل انکار نہیں پوری طرح قائل ہے۔ تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یا پھر ان کو اس چیز کا اندیشہ پتہ نہیں کیوں رہتا ہے کہ اللہ اور ان کا جو اللہ اور اس کا رسول ہے وہ ان کے ساتھ ظلم کریں گے، مطلب فیصلے کے اندر کہ فیصلہ ان کے مطلب جو ہے وہ حق کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا، تو یہ خود ظالم لوگ ہیں۔ تو یہ تو ان کی تھی۔ اب اس کا جو الٹ آ گیا، تو اب نے کہا جی جو اصل ایمان والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں جی کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے بھی کسی معاملے میں،
تو وہ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں، کہتے ہیں بات ہی کوئی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سنا اور مانا، آپ نے جو فیصلہ کر دیا جی اس کو ہم نے جو ہی سنیں گے اور اسی وقت مان لیا ہم نے، دوسری بات ہی نہیں کرتے وہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے نا جی کہ اللہ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی وہ غلط فیصلہ کرے، بھئی پاسبلٹی نہیں ہے اس کی، چانسز ہی اس کے کوئی نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ ہمیشہ حق کے اوپر، جائز اور انصاف کے اوپر مبنی ہوگا۔ تو انہیں پتہ بھی یہ ہمارے چاہے بے شک وہ ان کے خلاف ہی جا رہا ہو ظاہری طور پہ، انہیں پتہ ہے اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہمارے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں تم غلطی کر رہے ہو تو کل تو اس کی سزا ملنی ہے، تو تم وہ فائدہ ہمارے فائدے کے لیے ٹھیک کیا جا رہا ہے وہ جو فیصلہ ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو فیصلہ دیا ہم نے سنا ہے جی، اور ساتھ اسی سیم ساتھ اگلا لفظ ہم نے مانا بھی، کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہی فلاح پانے والے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی کوشچن ہی نہیں کرتے، یہ انہیں پتہ ہے کہ بھی اللہ اور اس کا رسول چانس ہی نہیں ہے کوئی اس چیز کا کہ وہ کسی فیصلے میں ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر نظر بھی آتا ہو سامنے ان کو کہ ان کو اس میں فائدہ کم ہوا ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ اللہ اور رسول کو پتہ ہے نا کہ اس میں زیادہ فائدہ کس طرح ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ آپ کے حق میں نہ آنے میں آپ کا فائدہ ہے، تو اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا مانا، کیونکہ آپ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے بھی یہ تو ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا یہی لوگ جو ہوں گے نا وہ فلاح پانے والے ہیں، مطلب ان کے دل بالکل صاف ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان کو 100% پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی صحیح فیصلہ آیا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں، یہی لوگ فلاح پائیں گے جی، دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ آگے چلتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی ایک چیز آپ یاد رکھیں بھی، کیا یاد رکھیں؟ اب ایک طرح سے کہہ لیں دونوں سے مخاطب ہیں، جو پچھلے تھے وہ بھی اور یہ والے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے یاد رکھیں جی، کیا چیز جی؟ ترجمہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، جو بھی ہوں گے وہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے، اطاعت بھی کریں گے جی، اور یہی بات ہے دونوں، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈریں گے، اور اس کے حدود کی پاسداری کریں گے، کہ جو بھی حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہیں ان کو کراس نہیں کریں گے، حدود اللہ جو ہے نا جی ان کو نہیں توڑیں گے، اللہ کی حدود کے اندر رہیں گے، اور اس کی جو حدود ہیں وہ مقرر کی ان کی پاسداری کریں گے، ان کے اوپر چلیں گے، تو کیا ہوگا جی؟ تو وہی ہیں جو مراد کو پہنچیں گے جی۔ تو پھر یہی لوگ ہوں گے جی جو اس طرح کریں گے جی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، خالی اللہ سے ڈریں گے اور اس کے حدود کی پاسداری کریں گے جی، تو وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچیں گے، مطلب کامیابی انہی کے نام پہ ہوگی جی۔ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی، اور اس میں کوئی بات ہے جی؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی بات سمجھانے والی ہے جی، ٹھیک ہے جی، کہ جو بھی صورت ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ جو لوگ ہوں گے جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، اور تو وہ ان کو اپنی جو ان کی خواہش ہے وہ مراد ہے وہ ان کو ضرور ان کی پوری ہو جانی ہے جی، جب اللہ نے کہا جی تو بات ختم ہوگی جی، پوری جانی ہے۔ اب چلتے ہیں جی آگے، اب یہاں پہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھی یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے اور پھر کس طرح اس کو ڈیل کیا جانا ہے۔ ترجمہ ہے جی، تو بات کیا ہے جی، ذہن میں رکھ لیں بریکٹ والی، یہ منافقین کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات ہے جی۔ کیا بات ہے جی؟ یہ اب منافقین کے بارے میں جا رہا ہے۔ ترجمہ، انہوں نے یعنی منافقین نے، انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں، بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں جی، یعنی منافقین کی بات ہو رہی، انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر تم انہیں جہاد کا حکم دو گے تو یہ ضرور نکلیں گے، تم سے مراد نبی پاک، کہ جب وہ اللہ کے رسول حکم دیں گے تو وہ کیا کریں گے جی، تو یہ ضرور نکلیں گے، تو انہوں نے کہا جی آپ بس کہیں گے تو ہم نکل جائیں گے، تو بڑی بڑی قسمیں بھی اس بات پہ اٹھائی ہیں انہوں نے، یہ پیچھے کی جگہ ہم بیان کر بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں ڈیٹیل تھا لیکن میرے خیال یہاں پہ اتنی ڈیٹیل نہیں ہوگی، دیکھتے ہیں جی۔ تو انہوں نے جناب
اللہ کی بہت بڑی بڑی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر اللہ کا رسول انہیں جہاد کا حکم جب دے دیں گے تو یہ پھر ضرور نکلیں گے جی. اچھا جی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایک چیز بتا دیں. کیا جی؟ ترجمہ: کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ. تو نے کہا ان کو کہہ دیں آپ کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی بڑی قسمیں، یہ بڑے بڑے یقین دلانے اور وہ یہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ کرو. ترجمہ: تم سے دستور کے مطابق اطاعت چاہیے. تو اللہ نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے آپ بڑی بڑی باتیں کریں، جو طریقہ کار کے مطابق جو سب کے لیے ہے اس کے مطابق آپ سے اطاعت چاہیے کہ بھی آپ اسی کے مطابق ہی اس کام میں شامل ہوں. اچھا یہاں پہ جو بات چل رہی ہے جی، اس کے اندر جو بھائی ایک اس ٹائم ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ اللہ کے رسول بس جب کہتے ہیں جی جہاد کا حکم دینا ہے تو جس طرح سارے نکلتے ہیں تم بھی نکل آنا ہے. تو یہ بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تم سے دستور کے مطابق، دستور یہی ہے نا جی، وہ اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں اور وہ لوگ آ جاتے ہیں جی. تو تم بھی آؤ بیچ میں. اب بڑا بننے کی کیا ضرورت ہے جی، ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. بس جب اطاعت کرنا جب وقت آئے گا جی، جب بولا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کا: اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے. جب تم یہ کرو گے نا، جب تمہیں حکم آئے گا تو تم پھر اطاعت کرو گے کہ نہیں کرو گے، یا کس طرح کی اطاعت کرو گے، مطلب دل سے کرو گے یا بغیر دل کے کرو گے جی، اوپر اوپر سے بھی درمیان میں لا کے رکھنے ڈالو گے جی، جس طرح عبداللہ بن نبی کی طرح. تو انہوں نے کہا اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو جو کچھ بھی تم کرو گے، جو کچھ تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی، وہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم نے وہ کون سی نیت سے اور کس حساب سے کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. تو آگے اللہ تعالیٰ پھر اس انسٹرکشن ایک طرح سے ہدایت دے رہے ہیں نبی پاک کو. ترجمہ: ان سے کہہ دو، نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ بتا دیں. کیا جی؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وہی سمپل بات دیجیے کہ تم لوگ بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو آگے ترجمہ چل رہا ہے. لیکن اگلی بات آپ سننے والی، تو لیکن اگر روگردانی کرو گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تم نے اطاعت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اگر روگردانی کرو گے تو پھر ایک چیز ذہن میں رکھ لو جی، ایک چیز کو یاد رکھنا. پھر کیا ہے جی؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق کرو، بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اطاعت کرو گے، جب تم اطاعت کرو گے تو اللہ کو پتہ ہے کہ جی تم جو اطاعت ہے نا کس نیت سے کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک سے ہدایت کی کہ ان کو آپ بتا دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رسول کی اطاعت کرو. کیوں کہ اگر تم نے روگردانی کی، اطاعت نہ کی، تو پھر ایک چیز یاد رکھ لو ذہن میں کہ اللہ کا جو رسول ہیں، نبی پاک ہیں، ان پر تو وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالے گی جی، کہ جو ڈیوٹی ان کے لگائی گئی ہے وہ انہوں نے اپنی انہوں نے تو وہی کرنی ہے. وہ ڈیوٹی ان کی یہی تھی، انذار و بشارت کرنا، دعوت دینی جی، لوگوں کے آپ کو صحیح بات بتانا. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ ایک اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی آپ اطاعت کرو جی. ٹھیک ہے جی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی عمل کرو جی، اللہ کی حدود کا راست نہ کرو. ٹھیک ہے جی، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں جی ان کے اوپر بخوشی عمل کرو جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان پر تو یہی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں جی جو کام، تو وہ تو ان کے اوپر ہے جی. مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنی جو ذمہ داری ہے وہ تو ان کے جو اوپر ہے وہ تو پوری بھی کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا اور تم پر وہی جو تم پر ڈالے گی ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ تم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ تو وہی ہے نا جو تم پر ڈالی گئی ہے. ان کی جو ہے وہ تو ہو رہی ہے. تم اپنے بارے میں سوچو کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. یعنی ایمان اور ہدایت اور اطاعت و فرمانبرداری کی ذمہ داری جس کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تم ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. تم یہ کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو کہ اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. جب تمہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے چاہے جہاد کا ہی دیا جائے تو پھر تم عمل کرتے کہ نہیں کرتے ہو. کیونکہ یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے نا. تو یہ تم نے مطلب ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے گا. تو ان کا رسول تو اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں گے، جو ان پر میں نے ڈالی ہوئی ہے وہ انہوں نے اس کا مجھے بتانا ہے. اور تم پر جو ڈالی گئی ہے وہ تم نے کرنی ہے، تم نے اپنا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں ترجمہ. تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے جی.
بات سیدھی سی ہے جی. ترجمہ تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. تو انہوں نے کہا اس لیے جو باتیں پیچھے میں نے سمجھا دی ہیں تو اب یہ کیونکہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے جی کہ اگر تم نے اطاعت کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے, تو نہیں اطاعت کرو گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے جی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بات کو اینڈ کر کے سمجھانے کی کوشش کی اس بات کے لیے, اور رسول پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے کہ میں نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہی ہے کہ صاف صاف ان کو پہنچا دیں, انذار و بشارت کر دیں, خبردار کر دیں, تنبیہ کر دیں, اور وہ تو انہوں نے کر بھی دی ہے جی. ان کی ذمہ داری یہ تھی, تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اطاعت کرتے ہو, اور اطاعت کرو گے تو ہدایت بھی پاؤ گے جی, نہیں کرو گے تو پھر ہدایت نہیں پاؤ گے جی. تو تم مطلب اپنی فکر کرو. آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. یاد آ گیا آپ کو جی, یہ دونوں لازم ہے کرنے, ایمان لا کے اچھے عمل کرنا بھی, ورنہ خالی ایمان لائے اچھے عمل نہیں کیے تو پھر کچھ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا. بات کلیئر ہوگی جی آپ کو, میں بتاتا ہوں اگلی اقتدار والی بات. تو اللہ نے کہا جی جو ایمان جنہوں نے لائے اور ساتھ اچھے عمل کیے, یہ دو کام جنہوں نے کر لیے ہیں تو صرف ان سے ہے. دونوں میں سے اگر ایک کام کیا تو ان سے نہیں ہے. کیا ہے جی, ان سے اللہ کا وعدہ جی, یہ دونوں کام کرنے والوں سے, ایک والوں سے نہیں ہے, بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ کیا ہے جی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو, ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ دونوں کام کیے ہیں, ایمان لانے کے بھی اور اچھے عمل کرنے کے بھی, ان کو وہ اس سرزمین میں یعنی سرزمین عرب میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا کہ بھی ان کو یہاں پہ اقتدار ملے گا, طاقت ملے گی, وہ مطلب حکومت میں آئیں گے جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا. یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن نے رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی دعوت, جنہوں نے رسول کی بعثت کے بعد ان کی دعوت قبول کی اور سنت الہی کے مطابق ان کے جو منکرین تھے جی ان پر اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا. تو یہاں پہ جو بات کا جو روئے سخن ہے جی, اگر آپ غور کیجئے تو منافقین کو سمجھایا جا رہا ہے, جن کے بارے میں ذکر پیچھے بھی ہم نے کیا تھا نا کہ اسلام کے مستقبل کے متعلق وہ شکوک و شکات میں مبتلا تھے. تو اسی لیے وہ نہ ادھر جاتے تھے نہ ادھر, کے پتہ نہیں کہ بھئی یہ کامیاب ہونے ہیں یا دوسرے کامیاب ہونے ہیں, کہ دوسری دونوں طرف بنا کے رکھیں, جو کامیاب ہو جائیں گے تو ان کی طرف چل پڑیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ منافقینوں کا یہی کام ہوتا ہے نا, جدھر سے فائدہ دیکھا ادھر. تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پہ روئے سخن تھا, اشارہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں منافقین, کہ اسلام کے متعلق کیونکہ ان میں شکوک ہیں جی, تو فرمایا کہ خدا کی جو سنت رسولوں کے باب میں ہمیشہ رہی ہے اسی کے مطابق اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں سرزمین عرب کا اقتدار عطا فرمائے گا. آگے تفصیل فرمائی ہے جی کہ اس کے نتیجے میں یہاں پھر دین حق کی حکومت ظاہری بات ہے جی قائم ہونی ہے, اور اہل ایمان کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا, اور عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہو جائے گی. پھر آپ کو پتہ ہے جی تاریخ گواہی دیتی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو تھا جی بڑی شان سے پورا ہوا تھا, اس شان سے پورا ہوا تھا کہ پھر کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا جی. دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو. ٹھیک ہے جی. تو اب دوبارہ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. تو اللہ تعالیٰ جی, تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو عطا فرمایا تھا. بتا دیا جی کہ رسولوں کی بعثت کے بعد جو ان کے جو منکرین ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو غلبہ دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ مطلب بات منافقین کی طرف سمجھائی جا رہی تھی کہ تم دیکھ لو یہ معاملہ ہونا ہے تو تم اپنا فیصلہ کر لو کہ تم نے کدھر جانا ہے بھی, کہ آخر میں اقتدار تو ادھر ہی آنا ہے, تو سوچ لو بھی تم اب. تو جس طرح ان سے پہلے گزرے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا. یہاں تک بات ہوگی تھی. اب آگے چلتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے یہ جو لوگ ہوں گے
جنہیں اب اقتدار عطا فرما دیا جائے گا، کیونکہ وہ صحیح تھے نا، اطاعت کر دی تھی انہوں نے، بات مان لی، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور ترجمہ، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جس سے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ تو یہ جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے ایمان لائے، اچھے کام کیے، تو ان سے اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جی وہ اسی سرزمین میں ضرور، مطلب اس نے پورا بھی ہونا ہے، اقتدار آپ کو عطا فرمایا جائے گا۔ اور جو کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی دوسری قوموں میں بھی یہی چیز کی تھی کہ جن لوگوں نے رسول کا ساتھ دیا تھا، اللہ کی اطاعت کی تھی، ان کو پہلے بھی کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے کہا جی جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دیا جائے گا جس سے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین پسند فرمایا نا سب کے لیے جی، تو آگے اب قبول کرنا تو آپ کے لیے ہے نا جی، تو ان کے لیے پسند فرمایا۔ اور پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ جی؟ اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد، یہ بتاتا ہوں کون سا خوف ہے، اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہیں۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی جی؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا جی، جو بات یہاں سے جی پہلی والی تو ہوگی جی کہ تم سے پہلے لوگوں کو عطا فرمایا تھا، اس کے بعد والی جو بات ہے جو اگلی بات ہم نے کیا پڑھی تھی یہ جی کہ ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جس سے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا، اور ان کی اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہے۔ مطلب یہ ہے، مقصود اس میں مقصود یہ ہے کہ یعنی نافرمان تو بہت جلد اپنے انجام کو دیکھ ہی لیں گے جی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو دیکھ لینا ہے، لیکن جو دوسرے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہوگا ان کی جو خوف کی حالت بھی ہے اس کو بھی امن سے بدل دے گا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور یہ جو لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے، تو وہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اگر لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ یہ ساری باتوں کے بعد اسٹل منکر ہے، مطلب انہوں نے پوری طرح جو دین پہ عمل نہیں کیا، اطاعت بھی نہیں کی، اور اچھے کام بھی نہیں کیے جی، تو پھر ظاہری بات ہے جی ان کو خوف سے بھی حالت سے بھی نہیں نکالا جائے گا جی، اور وہ نہ پھر اللہ کی عبادت کریں گے، تو اور پھر اس کا مطلب جی چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں گے جی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو ہوں گے جی، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں گے، مطلب اس طرح کے جو لوگ ہوں گے منکر پھر بھی رہیں گے، تو وہی نافرمان ہوں گے جی۔ تو وہی ہے مطلب کہ نافرمان تو بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جی، دوسرے لوگ تو صحیح ہو جائیں گے نا جی، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی عطا فرمایا، جن کو ان کے لیے دین بھی پوری طرح قائم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے وہ پسند کیا دین جی، اور پھر ان کی جو پہلے ایک مشکل حالات میں تھے، خوف کے حالات میں تھے، وہاں سے ان کو نکال کے امن بھی دیا جیسا کہ ہوا بھی تھا، پھر فتح مکہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں جی، بہرحال جو منکرین ہیں ان کو میں نے بتا دیا کہ وہ جو لوگ کسی چیز کو میرا شریک وہ کریں گے جی، جو اس کے بعد بھی منکر ہوں گے، مطلب جو پھر بھی شریک یہی کام کریں گے، اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، تو وہ نافرمانوں سے ہوں گے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی، سوری یہاں، اس کے بعد اگلا دیکھ لیتے ہیں جی، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جی۔ اب یہ جو شبہات تھے منافقین کو بھی کہ پتہ نہیں کیا ہونا جی، غلبہ اسلام کو حاصل ہونا کہ نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا جی اسلام کو ہی غلبہ ہوگا، بڑے کلیئر کر دیں جی، کامیابی تو انہیں کے لیے ہونی، ٹھیک ہے جی، اور پھر اقتدار بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے جی، بس آپ کا کام ہے کہ آپ دین پہ قائم رہیں جی۔ تو اب اس بارے میں فردر بات اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں، یہ جو جن لوگوں کو شبہات پڑھنے کا چانس ہوتا ہے تو کیا طریقہ کار ہے کہ وہ ان شبہات سے بچ جائیں بھی، مطلب اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے مسلمان، کہ اپنے آپ کو شبہات سے بچائیں جی، یہ جو آ کے دلوں میں ڈالتے ہیں منافقین، کس طرح بچائیں جی؟ بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا ایسا طریقہ ہے کہ مسئلہ ہی کو نہیں جی۔ ترجمہ جی، نماز کا اہتمام رکھو، تو کیا کرو جی؟
شبہات سے بچنا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ ہے جی کہ تمہیں جب بھی اس طرح کا کچھ آئے نا، شیطان تمہیں وسوسے ڈالے، یار پتہ نہیں کیا ہونا ہے جی، اسلام والے آگے چلیں گے نہیں چلیں گے، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، تو دیکھو پہلا کام کیا کرو جی، نماز کا اہتمام رکھو، بنیادی چیز۔ دوسرا جی، اور زکوٰۃ ادا کرو جی، نماز کا اہتمام کھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو۔ تو کیا ہوگا جی، یہ تینوں کام کریں گے تو کیا ہوگا جی، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کے رسول کے فرما بردار بن کر رہو، تو کیا ہوگا جی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں گے نا۔ یہ تینوں کام کر دیں گے تو پھر آپ اللہ کے رحم کے مستحق ہو جائیں گے جی۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ جی جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کو شکوک شبہات میں ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں بتانے لگے ہیں، ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جی تو کو پرابلم کر دیں گے مسلمانوں کو، ان کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان منکروں، نبی پاک سے چاہے فرما رہے ہیں، چاہے سارے مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، یا دونوں سے مل کے فرما رہے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے نا جب یہ آیتیں آئی تھیں، یہ مدنی آتے ہیں، تو مدینہ میں جب نبی پاک تھے تو مطلب انہی کے بارے میں آ رہی ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں منکر ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان منکروں کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اس سرزمین میں یہ خدا کو عاجز کر دیں گے۔ تو ان کا جی اس قسم کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، نہ خیال بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ جی کہ سرزمین عرب جو ہے ساری سرزمین ہی اللہ کی ہے نا، تو یہاں پہ کیونکہ یہ ادھر عرب کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے خاص کر دی گئی کہ اس سرزمین میں، یعنی عرب کی سرزمین میں جہاں پہ آپ کو بھیجا گیا ہے نبی پاک کو، یہ اللہ کو عاجز کر دیں گے جی، تو اس بارے میں خیال بھی نہ کرو گے، سوچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کہ ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا، بلکہ کیا ہونا جی، یہ خود عاجز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ترجمہ آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ خدا کو عاجز کر دیں، تو اس کا آگے ترجمہ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو منکر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی پہلے تو آپ ان کے بارے میں، جو مسلمان لوگ ہیں جنہیں آپ ان کے بارے میں بالکل اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، سوچنا ہی نہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کریں گے جی، مطلب اس قسم کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا، ریموٹ چانس بھی نہیں ہے، دور کا بھی کچھ اس قسم کی کام نہیں ہے۔ تو بلکہ اس کے بجائے کیا ہونا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ خود عاجز ہو جائیں گے، الٹا یہ خود عاجز ہوں گے جی وہ، اور کیا ہوگا جی پھر ان کے ساتھ، اور ان کا ٹھکانہ آگے بھی دوزخ ہے، وہاں آگے بھی جائیں گے، وہاں دنیا میں بھی عاجز ہو جائیں گے، اور جب آگے جائیں گے تو کیا ہوگا جی، دوزخ ہے وہاں پہ، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے، اس سے برا ٹھکانہ اور کون سا ہوگا جی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے جناب یہاں پہ کلیئر کر کے بتا دی جی کہ یہ جو منافقین ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو دنیا میں کچھ ملنا ہے اور نہ آخرت میں کچھ ملنا ہے، ان کے لیے کسی جگہ بھی کچھ بھی نہیں ہے ذلت کے علاوہ جی اور عذاب کے علاوہ جی۔ تو یہاں پہ آ کے جناب ہماری یہ جو قسط ہے جی ختم ہوگی جی، تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔